نقصان ہو جائے گا، یہ سارے پرابلمز آئیں گے، مگر آگے کیا فرمایا؟ خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابت، ان کے اوپر ڈیفیکلٹی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، ہم اللہ ہی کا مال تھے، اللہ ہی نے عطا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پریپیئر رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کو ذہن بنانا۔ اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ صبر بھی مل جائے اور اللہ مشکلوں سے بچائے بھی رکھے، سکھ بھی رہے، چین بھی رہے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں چاہیے کثرت سے پڑھے کیوں لے جاتا، سر سے برڈن دور ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، ڈیفیکلٹی دور ہو جائے گی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، درود پاک کو شامل آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ۔ آج بات ہوگی شہر کی، ہر دل بے قرار ہے، کیوں نہ ہو۔ ہاں، آج اس پر بھی بات ہوگی کہ مدینے سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس۔ آج اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ ایمان کا تقاضا، کیونکہ مدینے سے محبت دراصل مدینے والے سے محبت ہے۔ مدینے والے سے محبت نہ ہو تو ایمان کا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آقا سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی، پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں، اور یہ بات نوجوان بچے موجود ہیں، پیارے آقا کی زندگی کا ایک نقشہ ہم سب کے حیات طیبہ کے بارے میں معلومات ہو، اتنا انشاءاللہ سیکھنا سمجھنا بڑا آسان۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فانی دنیا کو 63 میں سے 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں، 40 سال کی پیارے آقا علیہ السلام، اور نبوت کے پہلے تو جیسے وحی نازل ہوئی، اسلام کا پیغام پھیلانا شروع، فرسٹ 3 ایئرز، پہلے 3 سال تو چھپ کر اسلام کی بات کی جاتی تھی، اعلانیہ بات۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب اعلانیہ بات کریں، اب علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اعلانیہ طور اسلام کی دعوت دی۔ یہ اب نبی پاک کی 43 سال ہو۔ اب نبی پاک کا جب یہ فرمانا تھا، اللہ کی بلانا، ایوان ان پر لرزہ تھا، غصے میں بھر گئے، مسلمانوں پر ان کی آندھیاں برپا کر، انہوں نے، تھوڑے تو مسلمان تھے، مسلمان گنتی کے مسلمان تھے، اور اب سارا عرب جو ہے، سارے مکے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ پہاڑ بھی ہوتا نا، جس طرح کے وہ مظالم تھے، جس طرح کے وہ ظلم تھے، کہ پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزاروں جانیں قربان، کس طرح انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیا، اور کوئی بھی اسلام میں سے خوب شاعر کے نقشہ کھینچتے اس وقت کی ڈیفیکلٹ سچن کا، اس وقت کے مشکل حالات کا، وہ کہتے ہیں مسلسل لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش، اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم لگا ہلنے، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر، بلال و یاسر و عمار و خباب و سمیہ، صہیب اور بو فقیہہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جان، محمد کی محبت میں، میرے آقا کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے، یہ معاملہ 10 سال تک، آخر نبی پاک علیہ اللہ، اور اب نبی پاک چند صحابہ کرام، اس سے پہلے ایک رات ایسی پاک بھی، اب ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کی پیدائش، شہر میں آپ کا بچپن گزرا، شہر میں آپ کا سب کچھ رشتہ دار ہوں، شہر کے لوگ آپ پر تنگ، اور آپ کو وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے جس شہر میں کعبہ ہو، جس شہر میں حج ہوتا ہو، جس شہر میں حجر اسود ہو، آب زمزم ہو۔ سوچئے نبی پاک ان گلیوں میں بڑے ہوئے تھے، اب مکہ چھڑوایا جائے، میرے آقا کی مکے کے ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حزورہ پر کعبے کی طرف رک کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا تو میں تجھ بڑے غم زدہ یہ پاک۔ امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کیا کی تھی؟ اللہم انک ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی فی احب البلاد الیک، یعنی الہی مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب، اب جو تیرے یہاں پسندیدہ ہے اس جگہ میرا قیام فرما،
اے عاشقان مدینہ سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمائی اور فرمایا اذ الحبیب لا یختار لحبیبہ الا ما هو احب واکرم عنده، یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہو، جبکہ محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام میں میرا قیام ہو جو مقام تیرے یہاں محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہر مدینہ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک، اب بخاری کی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ حبنا مکہ او اشدہ۔ سنو، جو لوگ کہتے ہیں مدینے سے کتنی محبت کرتے ہو، مدینہ 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 ہی کہتے رہتے ہو، ارے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ سنو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں مدینہ پاک سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت ہمیں مکہ پاک سے ہے۔ آگے کیا فرما، او اشدہ، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، مکے سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ سے عطا فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ رب کے حبیب کر رہے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت، اس دعا کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خلاصہ کرتے ہیں کہ میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ ہر مسلمان کو مکے سے زیادہ مدینہ منورہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں مدینہ منورہ یہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک مقدس خوشبوؤں والا مہکا حسین و خوبصورت نورانی شہر اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ ترین شعر ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے کہ جس شہر سے اللہ کے پیار کر، اس شہر کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، آج ذکر مدینہ کرنا ہے، آج مدینہ کی بات کرنی ہے، اس شہر کی بات کرنی ہے جہاں فرشتے جانے کو تڑپتے ہیں، جہاں فرشتے بھی حاضری کو مچل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں فرشتوں کی حاضری کس انداز سے ہوتی ہے، آج اس کی بھی بات کریں گے، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کرے ذکر مدینہ کی برکت سے ہمیں حاضری۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ۔ سنو سنو، مدینہ کیسا ہے؟ ذکر مدینہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں مکی سردار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ذکر مدینہ فرمایا اور مدینہ منورہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے، ذکر مدینہ کرنا علماء کرام کا، محدثین کا
طریقہ مفسرین کا طریقہ ہے. علماء کرام نے فضائل مدینہ پر پوری کتابیں لکھی. سنو بخاری شریف حدیث کی کتنی بڑی کتاب ہے, اس کے بارے میں سنو. بخاری شریف جو کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے, اس میں امام بخاری نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا. پھر اس عنوان کے تحت 11 ابواب 11 چیپٹر بخاری شریف میں تحریر فرمائے, جن میں مدینہ مبارک کے فضائل پر احادیث نقل کی گئیں. اسی طرح مسلم شریف حدیث کی کتنی مشہور کتاب ہے. مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسلم شریف میں 13 ابواب 13 چیپٹر ذکر کیے اور ان میں فضائل مدینہ تحریر فرمائے, اس سے متعلق حدیثیں تحریر فرمائیں. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں 2 چیپٹر 2 ابواب جو ہیں اس میں ذکر مدینہ کیا. ابن ماجہ, صحیح ابن حبان وغیرہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ موجود ہے. اس کا مطلب صدیوں سے ذکر مدینہ جاری ہے. عالم دین ہو, علماء ہو, مفسرین ہو, محدثین ہو, ہر عاشق مدینہ جو ہے وہ ذکر مدینہ کرتا ہے. پھر ہم کیوں نہ مل کر کریں؟ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, سب مل کر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ. آنکھیں بند کر کے مدینہ 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 مدینہ. کیا معلوم اس کی آنکھیں بند ہوں اور قسمت جاگ جائے. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دیدار مدینہ ہو سکتا ہے. آج کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر مدینہ پر ہو رہا ہے. سرکار کے شہر کی باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکے تو تصور مدینہ میں ڈوب کر آپ نے یہ بیان سننا ہے. مدینہ پاک عاشقوں کی جان ہے. مدینہ طیبہ عاشقوں کی پہچان ہے. مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت برستی ہے. مدینہ پاک دار الہجرت بھی ہے. مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے. مدینہ پاک مرکز عشق و محبت بھی ہے. مدینہ پاک دار الامن بھی ہے. مدینہ پاک دار الایمان بھی ہے. مدینہ پاک مبارک شہر ہے جس کی ہوا صحت بخش ہے. مدینہ پاک کی روزی برکت والی ہے. مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے کہ اس کی مٹی بھی خاک شفا کہلاتی ہے. مدینہ پاک میں وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. مدینہ پاک میں جنت کی کیاری ہے. ہاں وہ جگہ جو روضہ انور اور منبر کے درمیان ہے, میرے آقا نے اس کو جنت کی کیاری فرمایا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو اگر آج بھی دنیا میں کسی کو جنت کا کوئی نظارہ کرنا ہے تو وہ مدینے چلا جائے. شاعر کہتے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور وہ جو جنت کی کیاری ہے نا, اس کا نقشہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیسا پیارا کھینچتے ہیں. آپ فرماتے اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ سبحان اللہ. ہاں تصور تو کرو. ہاں بیچ ہے پیاری پیاری کیاری. واہ واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیا. اللہ کریم ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اللہ کرے آج کے اس بیان کے بعد مزید شوق مدینہ بڑھ جائے, مزید تڑپ مدینہ بڑھ جائے, اور انشاءاللہ یہی ذوق یہی تڑپ حاضری کا سبب بن جائے گی. یاد رکھیں نہیں لے جانے پاسپورٹ اور ویزا والا ہی نہیں, اگر یہی بات ہوتی تو سارے پیسے والے مدینے جاتے. ہم نے ایسے اربوں پر دیکھے, کروڑ پتی دیکھے, دنیا دیکھی اور دیکھا, اور ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. آقا کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حق بلایا ہے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مدینے والے آقا سے یہی تو آج عرض کرنا ہے کہ حضور آج آپ کے شہر کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی یاد میں آپ کے عاشق جمع ہیں, آج آپ کے شہر کی بات ہو رہی ہے. حضور آج ذکر ہو رہا ہے, دیدار بھی آپ نے کروانا ہے, بلوانا بھی آپ نے ہے. حضور آپ نے نگاہ کرم کر کے ہماری حاضری کا سبب بنانا ہے. سنو سنو مدینے کی کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت اور خاص طور پہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, شب و روز خاک مزار مدینہ. رہیں ان کے جلوے, بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور کیا خوبصورت دعا ہے, مل کر کر لو. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک
خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک ہاں نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر غبار مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ 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 فرشتوں کے سردار کیوں آقا کے قدموں میں حاضری جبریل امین ان کے بارے میں بڑی کتابدار کیا لکھے چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا شعر باغ وہ باغ ہے میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ برسا برس جبریل امین آقا کے گویا سناخواں ہو کر وہاں نعتیں سناتے رہے نبی پاک کی شان بیان کرتے رہے. آپ کو پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی بار حاضر کہاں سے رہتے تھے جبریل امین کا گھر کہاں ساتوں آسمان کے اوپر. اور میرے آقا جب میں جلوہ پڑھے نا انبیاء کرام کی کے پاس جن 50 بار آئے ایسے بھی ہیں جن کے پاس 500 بار آئے 700 بار آئے الگ الگ کوانٹٹی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 24,000 مرتبہ 24,000 ٹائمز نبی پاک کی حیات طیبہ میں پہلی بار جبریل امین کب حاضر پہلی لے کر تو میرے آقا کی عمر مبارک کتنے 40 سال. ذرا زور سے بولو یاد بھی ہو 40. دنیا میں نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا عمر مبارک 63 سال 63 میں سے 40 نکال دیں 23 سال کے دن کتنے آسان ایک سال کے 160 دن 10 سال 20 سال کے 3 سال مزید 1000 دن 8200 800 ایوریج ملاقات ظاہری 8000 8300 میں حاضری کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج اوسطاً جبریل امین روزانہ 3 بار حاضری دیا کر. اچھا اس میں کئی دن ایسے بھی ہیں کئی دن ایسے ہیں جس میں جبریل امین نہیں آئے حاضری نہیں دی. وہ کئی دن تو ایسے ہوں گے جب 12 آئے ہوں گے. یہ کیا وجہ تھی اتنا دور اتنا لمبا ٹریول کر کے؟ 2 باتیں کروں گا ہاں عقیدہ بھی تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. ذرا سوچو جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم جبریل امین دن میں 12 بار سدرۃ المنتہا کتنا دور چاند سورت تو ادھر ہیں ارے اوپر ساتوں آسمان سے اوپر دن میں کئی بار آ جائیں. تو آقا کے در کے غلام ہے نا میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو. ٹھیک ہے اب ذرا آؤ عشق کی بات کریں. تو آسمان سے سدرۃ کے بھی آقا ہیں شاندار مقام ہے وہ چھوڑ کر بار بار آقا کی قدموں میں بار برادر اعلیٰ حضرت نے سمجھایا چین آ جاتا اگر پہلے میں شعر کو سمجھا دیتا ہوں پھر سننے کا مزہ. یہ شعر پہلے بھی کئی بار آپ نے سنا ہوگا آج اس کو سننے کا مزہ ہی اور آئے گا. ذرا تصور کرو کیا تھا وجہ کیا تھی بار ایک دن میں کئی بار. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا جبریل امین ایک بار دیکھ کے جاتے تھے پھر یاد ستاتی پھر قدموں میں آنے کا جی چاہتا تھا. وہ کہتے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے بار اس لیے آتے تھے کہ سرور کائنات کے قدموں میں حاضری دینی ہوتی. انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا سدرۃ المنتہا پر پھر بھی نبی پاک کی یاد ستاتی تھی. ارے سوچو جن کے قدموں میں حاضری کو جبریل تڑپتے ہوں اگر آج غلام مدینے حاضری کو نہ تڑپیں تو کہاں کے لیے تڑپیں. سنو اس شعر کو اور سمجھو کہ میرے آقا کے قدموں کے حاضری کا مطلب کیا بنتا ہے. جاتا اگر اچھا جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں نا. نبی پاک کی ظاہری حیات میں حاضری اب کیا نظام ہے. اللہ نبی پاک کے مزار پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں 70,000 شام حاضری. اچھا کمال کی بات یہ جو ایک بار حاضری دیتا ہے دوبارہ موقع نہیں ملتا لائف ونس ان لائف. اچھا 12 گھنٹے کی تقریباً حاضری صبح آتے ہیں شام چلے شام دوسرے 70,000 آتے ہیں. میرے آقا کے دربار کی عالم کچھ بڑے مقامات ہوتی گارڈز لگائے جاتے گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹیاں چینج صبح کے لوگ الگ ہوتے ہیں شام کے الگ ہوتے ہیں. جگہ کے اعزاز کے لیے وہاں باقاعدہ وردیوں کی اور جس کو کہتے ہیں ڈیوٹی کی تبدیلی ہوتی ہے. دنیا کے بادشاہوں کے دربار ہیں
اللہ کے نبی کے دربار کا عالم یہ ہے کہ 2-4 نہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 پھر شام آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں وہ شام چلے جاتے ہیں، اور اتنے فرشتے آتے ہیں کہ سب کو زندگی میں ایک ہی بار حاضری ملنی۔ 12 حاضری کو اب اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں وجہ کیا ہے، یہ ایک بار زندگی میں حاضری کیوں ملتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1000 صبح شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ کہتے ہیں ڈیوٹیاں اس طرح چینج ہوتی ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گی، بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اتنی اجازت ہے۔ بھی کھڑا ہے کہ ایسا اللہ کیا سیکھ لیا نا، کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ فرمایا اتنے فرشتے اللہ کے اگر دوبارہ آنے دیا جاتا تو کروڑوں فرشتے بچ جانے تھے، اور آقا تو سب کے آقا ہے نا، ہر فرشتہ چاہتا ہے نبی پاک کے قدموں میں حاضری ہو، اس لیے ایسا روسٹر بنا دیا گیا، ایسا پلان کر دیا گیا کہ قیامت تک سب کی حاضری ہو جائے۔ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں، کسی کو ڈبل آنے دیا جائے گا تو کچھ ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے، کروڑوں بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ہم غلاموں پر مہربانی تو دیکھو، فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ان معصوموں کو تو ایک بار حاضری ملتی ہے۔ گناہ گاروں تمہارے لیے صلاح ہے ساری زندگی پڑے رہو، جتنے دن کے لیے جانا ہے جاؤ، ارے بار بار آقا بلاتے ہیں۔ سوچو کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہاں ایک اور بات، لیٹر لے فرشتے حاضری دے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,42,000 تک پردہ فرما، مور دین فل جواب دے جائے گا، کمپیوٹر جواب دے جائے گا۔ اچھا پھر سلسلہ رکا نہیں ہے، قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر مسلسل کنٹینیو درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان بھی شامل ہو جاؤ، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں موقع دیا گیا اس قرآنی آیت کے ذریعے، اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ، تمہارے بھی بھاگ جاگ جائیں، تمہارے بھی کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سوچو میرے آقا کا مقام کیا ہے، ہمارے اور آپ کے درود کی انہیں حاجت نہیں ہے، وہاں لگاتار درود کی برسات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، فرشتوں کی حاضری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے میں سناٹا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں مدینے میں کوئی نہیں جا رہا، ہم گناہ گاروں کو حاضری نہیں مل رہی، فرشتوں کی روز حاضری جاری ہے، وہاں ان کے نصیب جاگے ہوئے ہیں، وہ برکتیں لوٹ رہے ہیں، آقا کے در کی خیرات لینے فقیر روز پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن ہمارے لیے بھی کھل جائیں کہ ہماری حاضری بھی ہو جائے۔ مقام سمجھو، مرتبہ سمجھو کہ مدینے کا اور خاص روضہ رسول جہاں پر ہے اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنی خاص جگہ ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدینہ پاک سے میرے آقا کیسے ایک بار نبی پاک کی سواری تیز کر دی، مدینہ قریب آتا نا، آقا محبت میں، مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرمائے، دوڑتے ہیں، اڑ رہی تھی، کپڑا رکھ، نبی پاک نے مدینے کی مٹی میں شفا ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میرے آقا کا دل مدینے میں سکون پاتا تھا۔ ارے جس کا دل مدینے میں آج نہیں پاتا نا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا، جو ذکر مدینہ جسے مزہ نہیں دیتا اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے۔ ارے عاشق کے دل کی تو دوا مدینے میں ہے، ارے ہم کیوں نہ تڑپے مدینے جانے کو۔ کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں سارے نبیوں کا افسر مدینہ، سب رسولوں کا سرور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے، سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینہ، میرے آقا، اس لیے ہمیں مدینے کی تڑپ ہے۔ میرے آقا نے کے صدقے قرآن، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، ہمیں جو ملا ان کے صدقے ملا ہے، اور وہ آقا ایسی حدیث کا وعدہ ہے، شفاعت کا وعدہ ہے، زیارت میں مر جائے نرالی موت بھی آقا سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے گا، میں جانے نہ وہاں مرنے۔ اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی کی حاضری، ایسے ایسے واقعات بزرگان، ایسی ایسی باتیں مدینہ پاک میں بارے۔ اچھا مدینہ طیبہ کے شرف اور بزرگی کو سمجھو، نام عرب میں نام زیادہ شرف والی علماء کرام نے 100 کے قریب شہر مدینہ کے نام، اور کچھ نام تو وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 4 بار نام ہے مدینہ قرآن میں، اس کے علاوہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں مدینہ پاک کے لیے لفظ مدخل استعمال کیا گیا، یعنی داخل ہونے اور سچی جگہ۔ اللہ کیا بات ہے، رشتے نہیں، جانور اور پرندے۔ جب عاشقان رسول زمانے میں کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں آج بھی وہاں انہوں نے پلان کیا سے کبوتر اب کوئی دانا نہ ڈالے، اعلان کا دانا ڈالے اور پھر اللہ، یہ ہے ایک بار بھی شہر کو
ایک بار دیکھ لے، اچھا 2 بار دیکھ لے، کہ اب تو بور ہو گیا، 2 بار دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ مدینہ وہ 1000 بار. کہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنی بار دیکھتا ہے شربت، ایک آگ لگائی دل میں کو بڑھایا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل